أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات پڑھیں محمد تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے قوت سماعت اور قوت بصارت سے فیضیابی عطا فرمائی، اور تمام ہدیہ درود و سلام منزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی برکتوں نے سماعت کو استماع میں تبدیل کر دیا اور بصارت کو بصیرت میں تبدیل کر دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام۔ شکر پروردگار عالم کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کی ان شبوں میں قرآن مجید سے تمسک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً ماہ مبارک رمضان کا ایک نام یہ بھی کہ یہ مہینہ ربیع القرآن ہے، یہ مہینہ قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے۔ جتنا تلاوت کا شوق انسان مومن کو اس مبارک مہینے میں خدا کی طرف سے مرحمت کیا جاتا ہے، اس سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جتنا میسر ہو تلاوت قرآن کو انجام دے، اور سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے حوالے سے اللہ کے رسول کے خطبہ شعبانیہ سے ایک جملہ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، تمہیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ میرے پاس جیب میں جو رقم موجود ہو اس کی حفاظت کرنا شاید آسان ہے، میرے پاس جو گھر میں مال و دولت ہو اس کی حفاظت کرنا شاید کہ آسان ہو، مگر زبان کی حفاظت کرنا آسان نہیں ہے۔ اسے آسان نہ سمجھیے کہ یہ گوشت کی بنی ہوئی وہ کیفیت ہے مادی اعتبار سے جو بسا اوقات بغیر اختیار کے زبان سے جملے ادا ہو جاتے ہیں، یوں کہیے زبان پھسل جاتی ہے۔ یہ اب چاہے جملے ادا ہو جائیں اختیار سے یا بغیر اختیار کے، جو خدا کی طرف سے فرشتے معین ہیں وہ بھی لکھتے ہیں جو اختیار سے کہا جائے، اور وہ بھی لکھتے ہیں جو بغیر اختیار کے کہا جائے۔ حتی الامکان اپنی زبان کو محفوظ رکھیے۔ ماہ مبارک رمضان یہ ایک مہینے کی ٹریننگ کلاس، پھر اگر اس پر عادی ہو گئے تو انشاءاللہ 11 مہینے مثل رمضان کے ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
آپ کی خدمت میں روز ایک نماز کا تذکرہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس سے استفادہ کیا جائے، اور جو آج نماز بیان کی جا رہی ہے انشاءاللہ یہ نماز وہ ہے کہ جو عام طور پر ہمارے اس ماحول میں رہنے والے مومنین مومنات کے لیے بہت زیادہ قریب واقع ہوئی مسائل کے حل کے اعتبار سے۔ یہ اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے پچھلے مبارک رمضان میں، لیکن اس کی تکرار اس لیے بھی کہ انشاءاللہ کل روز جمعرات ہم کوشش کریں گے کہ اس نماز کو بشکل جماعت بنیت فرادہ بھی انجام دیا جائے، اور یہ وہ نماز ہے کہ جو ہمارے اور آپ کی مشکلات کا حل ہے، یعنی کہ شیخ طوسی نے اس روایت کے اعتبار سے نماز کو نقل کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ۔ آپ راوی کے نام سے لکھتے ہیں کہ ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر خدمت ہوا، امام کی بارگاہ میں پہنچا ہے، کہتا ہے مولا سے مولا میرے دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ مجھ پر قرض بہت شدید ہے۔ دیکھیے قرض کے دو مسئلے ہیں، یہ بات پہ یاد دلا دوں کہ ایک قرض وہ ہے جو انسان کا اختیاری قرض ہے، ایک قرض وہ جو انسان کا حالت اضطرار میں قرض ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسی طبیعت خراب ہوئی گھر میں بچے کی یا بچی کی یا آپ میں کسی ایک کی، اور آپ قرض لینے پر مجبور ہو گئے، یہ الگ موضوع ہے۔ اور کبھی کبھی انسان قرض کا عادی ہو جاتا ہے، اسے اندازہ رہتا ہے کہ کتنا لطف قرض میں آتا ہے، ایک قرض ختم نہیں ہو پاتا، ایک قرض اور لے لیتا ہے، چاہے پلاسٹک منی کی بات کی جائے، بڑے احتیاط سے جملے ادا کرتے ہوئے کہ بہرحال مسئلہ سود بدلا نہیں ہے، نام بدلنے سے کوئی حرام حلال میں تبدیل نہیں ہوتا۔ البتہ ہاں اگر مرجع وقت میں کوئی گنجائش فتوے میں بیان کی ہو تو الگ موضوع ہے، لیکن جو حرام محمد ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور جو حلال محمد ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ انسانیت کے باب میں جب ہم بات آگے بڑھائیں گے تو شاید یہ بات آج آ جائے کہ خود فراموشی کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی کہ انسان غیر کو اصل قرار دیتا ہے، انسان غیر کو اصل قرار دیتا ہے۔ اس کے باب میں سود کی آیت آنے والی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن مجھ جیسے اور آپ جیسے مومن کے لیے تو بہرحال قرضہ ایک ایسا جملہ ہے کہ خدا نہ کرے کوئی مومن مقروض ہو، اور جن پر قرضہ ہے خدا کرے آج کی مجلس کی برکت سے وہ قرضہ راتوں رات اتر جائے۔ شاید میرے اور آپ میں اتنی ہمت نہیں ہو، خدا کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار کی رحمت وہ ہے جو رات میں چھپڑ پھاڑ کے بھی آ سکتی ہے، تو اگر مانگنے والے میں صلاحیت ہو تو پروردگار کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم مانگتے ہی اتنے تکلف سے لگتا ہے جیسے VIP بن گئے ہیں، نہیں مانگتے ہوئے تو آپ بالکل حقیر و ذلیل و فقیر ہو جائیے رب کے سامنے۔ ہاں البتہ دنیا کے سامنے آپ مومن بلند مقام کے رہیے، رب کے سامنے رہیے ذلت کے ساتھ، کہ وہاں تو ایسے مانگنا ہے جیسے کوئی واقعاً مسکین مانگتا ہے، اور ہم تو ہیں ہی مسکین۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مقروض نہیں ہیں؟ ہم مقروض ہیں، کبھی قرض خدا کے ہیں تو نماز ادا کر رہے ہیں، کبھی قرض انسانوں کے ہیں تو خدا سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو امام کی بارگاہ مقدس میں آنے والے شخص کا سوال، مولا میرے دو مسئلے، پہلا مسئلہ یہ کہ مجھ پر قرض بہت زیادہ ہے، ادا نہیں ہو رہا، کوئی ایسی دعا بتائیے کہ قرض ادا ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ کہتا ہے مولا کی خدمت میں، مولا مجھے سلطان کے شر کا، یعنی حکمران کے شر کا بڑا مسئلہ ہے، مجھے ظالم کے ظلم کا بڑا خوف ہے، مجھے دو مسئلے بتائیے میرے دونوں مسئلے حل ہو جائیں، ایک ظالم کے ظلم سے بچ جاؤں اور ایک میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں جب رات کا ایک حصہ مکمل ہو جائے، یعنی کہ یوں کہیے کہ رات مکمل طور پر شروع ہو چکی ہو، یعنی تقریباً عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر نماز شب کے وقت کے درمیان کا وقت،
اذا جنک اللیل، جب رات تجھ پر غالب آ جائے تو تجھے چاہیے کہ پھر رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کر. اور جب کبھی انسان رات کے وقت کوئی نماز پڑھے تو رات کی ہر نماز نماز شب ہوتی ہے. میں نے بڑے احتیاط سے جملہ استعمال کرنا ہے، کہیں کوئی اس کو سوئے عنوان میں خیال نہ کرے. لفظ نماز لفظ شب. جو نماز رات میں پڑھی جائے اس کو کیا کہیے گا؟ نماز شب. البتہ جو اصطلاحاً نماز شب وہ الگ ہے، لیکن ہر وہ نماز جو رات میں پڑھی جائے وہ نماز شب ہے. اور چونکہ امام سید سجاد علیہ السلام کے انداز ارشاد فرماتے ہیں، الہی نامت العیون، پروردگار آنکھیں سو گئی ہیں، وغارت النجوم، اور ستاروں کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی ہے. پروردگار دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے اور ان پر نگران بٹھا دیے. وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلطَّالِبِينَ، اور تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے طلبگاروں کے لیے. تو رات کی خاص بات اس لیے کہ تمام باتیں انسان کو متوجہ کرتی ہیں دن کے وقت میں. آوازیں آ رہی ہیں، ٹیلی فون آ رہے ہیں، کالز آ رہی ہیں، یا کوئی میسج آ رہے ہیں. رات کا مسئلہ آہستہ آہستہ، خیر ہمارے یہاں تو مسئلہ الٹا ہو چکا ہے، لوگ رات سے استفادہ کرتے ہیں دن کے مقابلے میں بہت زیادہ. لیکن رات، امام فرماتے اذا جنک اللیل، جب رات تجھ پر غالب آ جائے تو پس 2 رکعت نماز رب کی بارگاہ میں ادا کر. رکعت اول میں الحمد کے بعد اس کی نیت کیا ہوگی؟ نماز پڑھتا ہوں برائے ادائے قرض، برائے دفع ظالم، برائے دفع ظلم ظالم، اور برائے ادائے قرض، قربتاً الی اللہ. رکعت اول میں الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے. آیت الکرسی میں وضاحت موجود نہیں کہ کہاں تک پڑھیں، علی العظیم تک پڑھیں یا ہم فیہا خالدون تک پڑھیں. صرف ایک مقام ایسا جہاں وضاحت ملتی ہے آپ کو، نماز وحشت قبر میں آپ کو ملتی ہے وضاحت کہ جب آپ نماز وحشت قبر پڑھ رہے ہو تو آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے ہم فیہا خالدون تک. اور اس نماز کے علاوہ جہاں بھی لکھا ہوا ہو آیت الکرسی تو اکتفا کیا جا سکتا ہے علی العظیم تک. لیکن کیا حرج ہوتا ہے اگر انسان ہم فیہا خالدون تک پڑھ لے؟ تو اس میں دونوں باتیں ہیں، خالدون تک بھی آ گئے اور علی العظیم تو خود بخود شامل ہو گیا. مجھے تو بڑی محبت ہے اس خاص جملے سے. لوگوں نے صدق اللہ العلی العظیم سے علی نکال دیا. اس سے کہاں نکالیے گا؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہم صلی تو یہ آیت الکرسی رکعت اول میں. اچھا ایک مرتبہ یہ گھبرائیے نہیں، لمبی چوڑی نماز نہیں ہے مگر لمبے چوڑے آپ کے قرضے حل کروا سکتی ہے. رکعت اول. رکعت دوم میں الحمد کے بعد آپ نے سورہ حشر کی 3 آیات پڑھنی ہیں. آیت نمبر 21، 22، 23، آخری لو انزلنا ھذا القرآن سے لے کر آخر آیت تک مکمل کرنا ہے. سورہ حشر کی یہ آخری آیات لو انزلنا ھذا القرآن سے آخر آیات تک. غالباً 3 آیات گنتی میں آتی ہیں یا 4 آتی ہیں، اگر مجھے اشتباہ ہو رہا ہو آپ چیک کر لیجئے گا، 3 ہیں یا 4 ہیں، چیک کر لیجئے گا اور دیکھ کے پڑھیے گا، اس لیے کہ دیکھ کے پڑھنے میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد علیہ. تو انشاءاللہ کل اس کو مشغل جماعت، کیونکہ شب جمعہ بھی ہوگی اور پھر جماعت جو 2 دن کی نماز قضاء عمری ہو رہی ہے اس کے اعتبار سے ہم ایک وقت نکال کے اس نماز کے لیے، تاکہ اجتماعی طور پر نیت فرادہ کے ساتھ اپنے اپنے اعتبار سے تمام صاحبان ایمان جب خدا سے دعا کریں گے، خدا تمام مومنین کے قرضوں کو انشاءاللہ دور فرما دے گا، قرض ادا ہو جائیں گے.
اور یہ نماز پڑھنے کے بعد اور راوی کہتا ہے امام سے نماز لی، واپس چلا گیا، کچھ عرصے بعد پلٹ کے واپس آیا امام کو خبر دینے کے لیے، کہتا ہے مولا آپ نے ایسی نماز مجھے عطا کی تھی، ایسی نماز مجھے سکھائی تھی کہ نماز پڑھتے کے ساتھ قرضے بھی ادا ہو گئے، ظالم کے شر سے محفوظ بھی ہو گیا اور مال میں برکت بھی ہو گئی۔ تو یہ نماز مفاتیح الجنان میں جو ملحقات الباقیات الصالحات ہے اس کتاب کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر کتب میں آپ کو مل سکتی ہے۔ نماز برائے ادائے قرض اور دفع شر ظالم۔ یہ تو بات تھی نمازوں کے بعد میں۔ اب آئیے، ہماری گفتگو کل انسان کے عنوان پر مستقل ہے، اور انسان کے عنوان پہ گفتگو اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان واحد ایسا حیوان ہے کہ جو انسانیت کے بغیر بھی دکھائی دیتا ہے، جبکہ کوئی اور حیوان ایسا نہیں ملتا جس میں اس کی صفت اس سے الگ کی جا سکے۔ میں مثال کل بھی دے رہا تھا، آج بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کہ کیا واقعاً ایسا ہے کہ انسان کی پہچان اتنا مشکل، انسان اتنا اہم کیوں ہے؟ اتنا اہم اس لیے ہے، اتنا اہم اس لیے کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، اتزعم، کیا تو یہ گمان کرتا ہے، انکا جرم صغیر، تو ایک چھوٹا سا وجود ہے، تو یہ گمان کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا وجود ہے، بل انطوی فیک العالم الاکبر، بلکہ تیرے اندر تو پورا ایک بڑا عالم موجود ہے، پوری حکومت ہے، اس کے بادشاہ کا نام روح ہے، اس کے وزیر کا نام عقل ہے، اس کے نیچے 4 قوتیں کام کر رہی ہیں، شہوت و غضب اور اس کے علاوہ 2 قوتیں اور جن میں جذبات کا دخل ہے، وہم بھی شامل ہے، غضب بھی شامل ہے، شہوت بھی شامل ہے۔ ان تمام قوتوں کے ساتھ انسان کے جسم میں جو اصل کیفیت ہے کہ پہچان کیسے ہو کہ انسان نے کس بات کو فراموش کیا۔ اور بات یاد رکھی، شاید ہمارے یہاں اس خاص عنوان پر اتنی گفتگو ہوئی کہ نہیں ہوئی، بہت تلاش کیجئے گا، آپ کو انسانیت کے موضوع پر کتنی کتابیں ملتی ہیں، لیکن 18ویں صدی اور 19ویں صدی کے دانشوروں نے خاص طور سے جو غیر مسلم تھے، جو مغربی ممالک کے لوگ تھے، انہوں نے کافی کام کیا، ادبی تحریک ہو، ہنری تحریک ہو، فنی تحریک ہو، سیاسی تحریک ہو، ان تمام تحریک کا ایک خاص عنوان بنا انسانیت۔ اور انسانیت کے نام کو استعمال کرتے ہوئے سماجی طاقتوں نے اپنے اپنے بہت سے مسائل آج حل نہیں کیے، بلکہ کب سے حل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ فرعون کیسے بن گیا؟ وہ تو ایک اکیلا انسان تھا، اکیلا ایک تھا، فرعون ایک تھا۔ اگر چند اور اس کے لیے بیوقوف موجود نہ ہوتے تو فرعون نہیں بنتا۔ بہت غور کیجئے گا، جنہوں نے اپنے نفسوں کا اختیار فرعون کے ہاتھ میں دے دیا، فرعون نے انہیں جس زندگی کی خبر دی انہوں نے اسی زندگی کی تعریف کو قبول کر لیا۔ بہت غور کیجئے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کل بھی یہ غلامی تھی اور آج بھی یہ غلامی ہے، کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں کیا ہوں، 2 آنکھیں ہیں، ایک زبان ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 قدم ہیں۔ امام فرماتے ہیں کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم چھوٹے سے وجود ہو؟ یا تو مولا نے کوئی جملہ جذبات میں آ کر کہہ دیا تھا، اللہ یعوذ باللہ من ذالک، کیا مبالغہ آرائی فرمائی مولا نے، یا کوئی اس میں خاص پیغام موجود ہے؟ بل انطوی فیک العالم الاکبر، بلکہ تمہارے اندر ایک بڑا عالم پوشیدہ ہے، اس عالم کو تلاش تو کیجئے۔ سورہ مبارکہ حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ مبارکہ فصلت بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 53 میں خدا نے انسان کو متوجہ کیا، سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، کس میں؟ آفاق میں بھی
اور خود تمہارے اپنے نفسوں کے اندر بھی. تو ایک مسئلہ آفاقی مسائل سے ایک مسئلہ انفسی مسائل کا ہے. اور اسی لیے ہماری بات کل وہاں تک پہنچی تھی کہ 3 خاص نام دیے گئے مغربی دانشوروں میں سے جنہوں نے اس مسئلے پر دین کو انسان کی خود فراموشی کے اسباب میں سے ایک سبب قرار دیا. وہ 3 کون؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک تو ہیگل، ایک مارکس اور تیسرا فیور بیچ. یہ 3 افراد کے جنہوں نے نظریہ پیش کیا کہ انسان اس لیے خود کو بھلا بیٹھا کہ اسے دین میں لگا دیا گیا، اور جب تک دین رہے گا انسان کے پاس تب تک انسان خود فراموشی کے اس عذاب میں مبتلا رہے گا. یہ جب تک بات بیان نہ ہو اصل مسئلہ تب تک جواب بیان کرنا آسان نہیں ہے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ خود فراموشی یعنی انسان کا اپنے آپ کو بھول جانا. جی نماز پڑھو، جی روزہ رکھو، جی حج کرو. آپ کیا ہو جی؟ آپ نمازی ہو، آپ روزے دار ہو، آپ حاجی ہو. اپنے آپ کو بھول جاؤ، نماز پڑھو. اپنے آپ کو بھول جاؤ، نہ کھاؤ نہ پیو. دل چاہتا ہے کھاؤ اور پیو، روزہ کہتا ہے نہ کھاؤ نہ پیو. دل کہتا ہے حج کے موسم میں امریکہ جاؤ، قرآن کہتا ہے حج پر آؤ. تو کیا کیجئے؟ وہ 3 کہتے ہیں جو انسانیت کے بڑے دعوے دار، انسانی تحریک اٹھانے والے، انہوں نے اس کو استعمال کیا کہ یہ دین اگر نہ ہوتا تو انسان خود فراموشی کے اس مسئلے میں گرفتار نہ ہوتا. دین اس بات کا باعث بنا ان کے نزدیک. اب آئیے ہم تلاش کرتے ہیں کہ خود فراموشی کے مسائل میں کیا واقعاً دین مسئلہ ہے، دین رکاوٹ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے. تو آپ تلاش کیجئے کوئی بھی تحریک دنیا میں جتنی اب تک اٹھی ہیومنزم کے اعتبار سے، کوئی بھی تحریک نے کتنا بیان کیا ہو انسان کے موضوع کو، مگر جتنا بیان ادیان آسمانی نے کیا. چلیے اگر آپ کو پھر سیر کراؤں ایک مرتبہ ماضی کی. فرشتے کھڑے تھے اور حضرت آدم کو خدا نے ان کا مسجود قرار دیا تھا. اگر یہ خود فراموشی کی بنیاد پر دین رکاوٹ ہوتا تو خدا نے پہلے انسان کو اتنا بڑا بنایا کہ فرشتے اسے سجدہ کر رہے تھے. فرشتے اسے، یہ دین کا آغاز، یہ کائنات کی ابتدا، کہ حضرت ابو البشر جناب آدم علیہ السلام کا مقام ایک انسان ہونے کی حیثیت میں، خلیفہ خدا ہونے کی حیثیت میں. کیا قرآن نہیں کہتا کہ جب پروردگار نے اپنی امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر تو پہاڑوں نے خدا کی امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس امانت کے بوجھ سے خوف کھانے لگے. مگر انسان ایسا تھا جس نے خدا کی امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا. تو خدا نے انسان کو بنایا ایسا ہی ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں خدا نے کھائیں تب جا کر انسان کی خلقت بعنوان نفس بیان کی ہے. تو 11 قسمیں کھا کر خدا نے حیوان کو بیان نہیں کیا، کلب کو بیان نہیں کیا، خدا نے گائے کو بیان نہیں کیا، خدا نے فیل کو بیان نہیں کیا. بیان کس کو؟ کہ انسان کو بیان کیا. تو انسان کو خدا نے کچھ تو ایسا بنایا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے. جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا ایسے ہی استعمال ہوتا رہے گا استعمار کے ہاتھوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب تک نہیں پہچانے. اب یہ مسئلہ کل کی بات سے مجھے منسلک کرنا ہے، خود فراموشی کے مسائل بھی بیان کرنے ہیں اور پھر انسان کو انسان کی تلاش میں ایک درد کی طرف پھر واپس موڑ کے لانا ہے. لیکن پہلے خود فراموشی کے مسائل میں پہلا مسئلہ کہ انسان نے اپنے آپ کو فراموش کیوں کر لیا؟ کہ اپنی حقیقت سے نابلد ہو گیا. جب اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں. بڑی آسان سی مثالیں ہیں کہ اگر آپ کو ایک چمکتا ہوا
پتھر دیا جائے، آپ نے کبھی زندگی میں گولڈ دیکھا نہ ہو، تو آپ کہاں رکھیے گا چمکتے ہوئے پتھر کو؟ آپ جانتے ہی نہ تھے۔ اب بچہ اس سے کھیلے کہ گھر میں اس سے اور کوئی کام لیے جائیں، ہو سکتا ہے نشانے لیے جائیں اس سے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ قدر و قیمت کیا ہے، تو اس کو اس کا مقام نہیں مل رہا۔ کبھی ٹھوکر میں آتا ہے، کبھی دیوار پہ مارا جاتا ہے، کبھی برتن صاف کرنے کے لیے اسے برتن پہ رگڑا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس کا مقام نہیں معلوم ہے۔ جب مقام نہیں معلوم، قدر و قیمت نہیں معلوم، تو پھر ایسے ہی ٹھوکریں نصیب میں ہوتی ہیں۔ اور پیغمبر آئے ہی اس لیے تھے کہ انسان کو ٹھوکروں سے بچا کر اس کا مقام یاد دلا دیں، ورنہ خود فراموشی میں پہلا مسئلہ کہ انسان نے اپنے آپ کو بھلایا کیوں ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو جانتا ہی نہیں کہ وہ ہے کیا۔ بس روٹین کی لائف ہے، سو جائیے، اٹھ جائیے، کھا لیجئے، پی لیجئے۔ مجھے بتائیں ایمانداری سے، اگر اسی کا نام لائف ہے تو مجھ میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بچوں کے انسان کے مسائل کو بیان کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے کچھ آیات سے استفادہ کر رہا ہوں۔ آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو دیکھ لوں۔ ایک بات تو ہم کل بیان کر چکے کہ انسان کی اصلیت کیا ہے؟ اصلیت انسان کا اصل وطن ہے خدا کی قربت۔ انسان کا اصل وطن کیا ہے؟ خدا کی قربت۔ انسان جب خدا سے دور ہوتا ہے تو پھر پریشان ہوتا ہے، اس لیے ہر عمل کی نیت کیا ہے؟ قربتاً۔ وہ میں کیا جملہ استعمال کروں، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے مولانا صاحب، مجلس میں بیٹھ کے نیند بہت آتی ہے۔ تو مجلس میں نیند آئے کہ درس میں نیند آئے، میں نے استاد سے پوچھا استاد یہ مسئلہ کیا ہے؟ نیند بہت آتی ہے۔ کہنے لگے بیٹا بات یہ کہ نیند ہمیشہ پھولوں کی سیج پر آتی ہے، کانٹوں پر تو نہیں آتی۔ جب قربت خدا انسان کو نصیب ہو، میں کیا اور مثال آسان کر دوں، جن کی مائیں حیات ہیں خدا سایہ سلامت رکھے ان کی ماؤں کا ان کے سروں پر۔ کبھی آپ اپنی ماں کے پاس جائیے اور ماں کی گود میں سر رکھ دیجئے، آپ کتنے بڑے ہو جائیے، کتنے بڑے ہو جائیے، لیکن رہیں گے ماں کے لیے چھوٹے، کہ ماں وہ آپ کی بھی ماں ہے۔ آپ کتنے بڑے ہیں، جتنے بڑے بھی ہیں، وہ آپ کی بھی ماں ہے۔ جب آپ نے اس کی گود میں سر رکھا، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بند ہونے لگی، کیوں؟ کہ روح کو سکون مل گیا۔ تو انسان، پہلا مسئلہ انسان آیا کہاں سے؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ آیت صرف میتوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو شاید اس حد تک لیا کہ ایصال ثواب سمجھا، کب حقیقت کا باب سمجھا۔ قرآن کھولے اور بند کر دیں مکمل ہو گیا قرآن۔ مکمل کب ہوگا انسان؟ یہ قرآن تو انسان کو مکمل کرنے آیا تھا، نہ کہ ختم تلاوت قرآن کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو پہلا مسئلہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے ذیل میں بات سن لیجئے، یہ کل کی بات سے منسلک ہو جائے گی۔ چونکہ انسان کی اصلیت خدائیت ہے، یعنی خدا کی طرف جانا ہے۔ آیا وہاں سے ہے نا، وہاں سے آیا ہے۔ کیوں وہاں سے آیا ہے؟ روح الہی ساتھ لے کر آیا ہے، تو اس کا دل یہاں لگتا نہیں ہے، بظاہر ایسا ہے۔ چلیے ایک جملہ آسان کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسے نوادرات، ایک نمائش پر ایک صاحب پہنچے، غیر ملک کا واقعہ ہے، غیر مسلم ملک کا، تو وہاں مجسمے رکھے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ بیان کیا شہید مرتضیٰ مطہری نے۔ وہ گزر رہے تھے تو دیکھا ایک مقام پر مجسمہ خاتون کا ہے، اور آپ اب سمجھ سکتے ہیں کہ مجسمے جب خواتین کے ہوں تو پیغام کیا ہوگا اور کیا انسان کو سمجھانا ہوگا۔ لیکن عجیب بات تھی کہ خاتون کا مجسمہ تخت پر اور مرد کا مجسمہ خاتون کے مجسمے کی طرف منہ کیے ہوئے، اور ایک پاؤں اس تخت پر ہے اس مرد کا، اور ایک پاؤں باہر فضا میں ہے، جیسے وہ اس سے فرار اختیار کر رہا ہو، جیسے وہ خاتون کی قربت سے
فرار اختیار کر رہا ہو. یہ مجسمہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا کہ اس میں مجسمہ بنانے والے نے کیا پیغام دیا ہے. عام طور پہ پیغام تو اس کے برعکس ہوتا ہے، یہ فرار کیسے ممکن ہے؟ تو جب وہاں پوچھا گیا کہ یہ مجسمہ کس کے تصورات کی بنیاد پہ بنایا گیا، تب کہا یہ افلاطون کا نظریہ ہے، اس کی بنیاد پہ مجسمہ بنایا گیا. وہ کیا ہے کہ جب انسان وصال کے لمحات کو پا لیتا ہے تو پھر اس کا عشق ختم ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں نے بہت احتیاط جملہ مکمل کیا، اس کو یوں کہہ لیجیے، وصال عشق کا مدفن ہے. اور اگر یہ بات سمجھ میں وہاں سے نہ آئی ہو تو ابھی جب آپ نے افطار کیا تھا نا، افطار سے پہلے چمکتے ہوئے سموسے، گرم گرم پکوڑے مجھے متوجہ کر رہے تھے. میں بار بار گھڑی دیکھتا تھا کب اذان ہوگی، کب اللہ سے دعا مانگتا تھا جلدی سے اذان ہو جائے. آج 18 منٹ 7 بج کے کہاں 18 منٹ ہوں گے، جلدی سے ہو جائے. مثال دے رہا ہوں، یہ شربت ٹھنڈا ٹھنڈا مجھے متوجہ کر رہا تھا. بہت غور کیجئے گا، روزہ کھلنے کے 2 منٹ کے بعد وہ شربت بھی ہے، پکوڑے بھی ہیں، سموسے بھی، مگر اب دل بھر گیا. وصال عشق کا مدفن ہے. جب وصال ہو جائے تو عشق دفن. عجیب بات ہے، یہاں تک سفر کیا تھا، یہاں تک چل کے آئے تھے، جیسے ملاقات ہوئی ذائقوں سے، لذات سے، تو کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. کہ عشق ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ کہ اصلاً یہ انسان کا وصال نہیں تھا، وصال ذات الہی سے قربت ہے. یہ جتنی ملاقاتیں ہیں میری اور آپ کی اپنے جذبات اور خواہشات کی تکمیل، جتنی ملاقاتیں کھانے پینے کے معاملات سے باقی معاملات میں ہوں، یہ کمال غیر مطلق سے ملاقات ہے. اس میں وصال ہوگا تو عشق ختم ہو جائے گا. واحد مقام ہے کمال مطلق کی قربت، جہاں عشق مکمل ختم نہیں ہوتا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ہو اگر کیفیت ایسی تو اصلاً کمال مطلق کون ہے؟ کمال مطلق خاتون مرد کے لیے نہیں ہے، مرد خاتون کے لیے نہیں ہے، ذائقہ میری زبان کے لیے نہیں ہے. کمال مطلق ذات خدا پروردگار عالم کی ذات ہے. جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو پھر عشق دفن نہیں ہوتا بلکہ عشق اور بڑھتا جاتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو دوسرا مقام جو قرآن نے استعمال کیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ. سورہ حشر، انساہم انفسہم، سورہ حشر آیت نمبر 19. پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، وَلَا تَكُونُوا، مت ہو جاؤ تم، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح سے، نَسُوا اللَّهَ، کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے خود ان کا اپنا آپا بھلا دیا. میں نے ترجمہ ذرا سا ہٹ کے کیا ہے، اردو میں خاص ترجمہ اپنا آپا بھلا دیا. اپنے آپ کو بھول جائے. یہ اپنے آپ کو ہم کیسے بھول گئے؟ کیونکہ ہم نے خدا کو بھلا دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، مت ہو جاؤ ایسے کہ جیسے وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے اس کے جواب میں خود ان کے نفس کی معرفت کو ان سے چھین لیا. اپنے نفس کی معرفت انسان کو حاصل نہ ہو، ایک وجہ قرآن نے بیان کی، کیوں کہ انسان نے رب سے دوری اختیار کر لی. سورہ حشر آیت نمبر 19، ایک عجیب جملہ ہے، حسین الفاظ ہیں. انسان جتنا رزق کو ڈھونڈتا ہے اتنا اگر رزاق کو ڈھونڈ لے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 90. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنا برا ہے جو انہوں نے اپنے نفس کا سودا کر لیا ہے.
کتنے لوگ نفس کو بیچتے ہیں، بسا اوقات تو نفس بکتا ہے اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا میں کب بک گیا. کبھی اس لیے معلوم نہیں ہوتا کہ میرے نزدیک نفس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. اگر ایک ٹیشو میرے ٹیشو باکس میں سے کم ہو جائے تو مجھے خبر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ٹیشو کی کیا اہمیت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نفس بھی اتنا ہی ارزاں نہ ہو جائے کہ بک بھی جائے اور مجھے خبر نہ ہو. اس کے بعد تیسرا مقام کہ جہاں پر خدا نے استعمال کیا الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، سورہ انعام آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 20 دو مقامات پر. الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ ہیں الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے نفسوں کا نقصان کیا، ان کی پہچان فہم لا یؤمنون، تو ایمان وہ لاتے ہیں جو اپنے نفسوں کا فائدہ چاہتے ہیں. جو اپنے نفسوں کا نقصان چاہتے ہیں وہ ایمان نہیں لا سکتے. اس لیے بہت سارے عوامل میں سے ایک عامل، جب انبیاء آتے تھے ان کی ہدایت کے لیے تو وہ اپنے تھوڑے سے علم پر خوشی محسوس کرتے تھے. ہمیں انبیاء کا علم نہیں چاہیے، ہمارے پاس تھوڑا سا علم موجود ہے، بجائے اس کے کہ اپنی جہالت پر توجہ کرتے اور انبیاء کے علم سے اپنی جہالت کو مٹاتے. انبیاء کے علم کے مقابلے میں اپنے تھوڑے سے علم کو لگے کھڑے ہو گئے. کیوں؟ اسی لیے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کا نقصان کرنا چاہا بجائے فائدہ تلاش کرنے کے. اور اب آئیے دوسرا مسئلہ کہ جہاں پر خود فراموشی کے نتائج میں پہلا نتیجہ نکلتا، غیر کو اصل سمجھ لینا. کیا مطلب؟ جو اصل نہیں ہے اس کو اصل سمجھ دینا. بہت سے مقامات پہ ہوتا ہے، کبھی اگر بیٹھیے منطق کی کلاس میں تو آپ کو اندازہ ہو کہ پھر کہتے ہیں کہ وہ نتیجے کو نتیجہ نہ سمجھنا، یہ نتیجہ نہ ہو اس کو نتیجہ خیال کر لینا. بہت سے مقامات پر مقدمہ قائم کرنا، مقدمہ صغرا کبرا کو ملاتے ہوئے پھر کہاں پہنچ جائے انسان. اپنے آپ کو پھر روکتا ہوں، الفاظ مشکل نہ ہونے پائیں، بحث مشکل ضرور ہے، اور جب بحث مشکل ہو تو مشکل کشا کا دامن تھام لینا چاہیے، مولا آسان کا. اب آئیے الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کوئی ایسا انسان کھڑا ہو جسے شیطان نے خبط الحواس بنا دیا ہو اپنے آپ سے لپٹا کر. عجیب جملے قرآن مجید میں. الذین یأکلون الربا، جو سود کھانے والے ان کی پہچان وہ ایسے خبط الحواس. شریعت نے سود حرام کیوں قرار دیا؟ خنزیر حرام کیوں قرار دیا؟ شراب کیوں حرام قرار دی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس مادہ بدن کے لیے اچھے ہوں، سود بھی اچھا ہو، خنزیر کا گوشت بھی بہت بڑھ جائے گا میرا بدن، ہو سکتا ہے بہت عمدہ ہو شراب بھی، لیکن خدا نے انسان کو انسان بنایا ہے، موٹا تازہ حیوان نہیں بنایا. حرام انسان پہ کیا. اب یہ الگ بات ہے کسی انسان نما حیوان کو حیوان بننے کا شوق زیادہ ہو جائے، لیکن اصل جو پیغام پروردگار وہ انسان کے لیے. تو یہ مثال سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 275 پھر پڑھتا ہوں، غور کیجئے. الذین یأکلون الربا لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے پھر الا کما یقوم، سوائے اس کی طرح جو کھڑا ہو الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کہ شیطان نے اسے لپٹا کر خبط الحواس کر دیا ہو. ایسے کھڑے ہوتے ہیں وہ سود کھانے والے. اور کیا کہتے ہیں؟ ذالک بانہم، اور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سود کھاتے بھی ہیں، پھر سود کے حوالے سے اس پر دلیل قائم کرتے ہیں. ذالک بانہم قالوا، کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما البیع مثل الربا. عجیب بات ہے.
وہ یہ نہیں کہتے کہ انما الربا مثل البیع، یہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا. بہت غور کیجئے گا، بڑا فرق دونوں کے اندر ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ سود نفع کی طرح سے ہے، بلکہ کہتے ہیں نفع سود کی طرح سے ہے. اللہ اکبر. یعنی ان کی ذہنی حالت پہ غور کیجئے کہ معکوس سے چل رہے، عکس میں چل رہے ہیں. وہ یہ کہتے کہ سود جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے منافع کماتے ہیں، نفع ہوتا ہے خرید و فروخت کے اندر. وہ کہتے کہ سود مثل نفع کے ہے، اس لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. نہیں، کہتے ہیں خرید و فروخت مثل سود کے ہے. اللہ اکبر. ایسے سود خور انسان کے نزدیک کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ جو خرید و فروخت میں یہ بھی سود کی طرح تو ہے، تو جو زیادہ پیسہ جمع کر لے وہ زیادہ اپنے مقام و عزت کو حاصل کرنے والا انسان ہے. بس کوئی طریقہ ہو جس سے انسان پیسہ جمع کر لے، بڑا مکان ہو جائے، بڑی دکان چلے، بڑا کمپنی کا مالک ہو جائے. تو غیر کو اصل کیا ہے؟ اصل ہے بیع، ربا نہیں اصل. غیر کو، سود کو اس نے اصل قرار دیا کہ اس کے ذریعے سے پیسہ کما کر میں اس مقام پر آ سکتا ہوں. تو پہلا مسئلہ واضح ہو گیا کہ انسان اگر خود کو فراموش کرے تو پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان غیر کو اپنی اصل قرار دیتا ہے، حرام کو حلال سمجھ لیتا ہے. اس کی نگاہ میں پیسہ جمع کرنا ہے، چاہے یہاں سے آئے یا چاہے وہاں سے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. مجھے پورا اندازہ ہے کہ ذرا سی بحث ثقیل ہو گئی، اور یہ ثقالت تو ہونا تھی. جب انسان کی بحث میں جائیں گے ثقالت تو ہوگی. میں واقعات سنا کر آپ پر ٹائم پاس کروں، یہ ممکن نہیں ہے. مجھے بحث مکمل کرنا ہے. تو نتیجہ پہلا واضح ہو گیا کہ انسان خود فراموشی میں کیوں گر گیا؟ اس لیے خدا سے دور ہو گیا. اور خدا سے دور ہونے کے بعد، اپنے نفس کو بھلانے کے بعد، اس پر ایک پہلی قیامت ٹوٹی کہ اس نے ہر غیر کو اپنی اصل قرار دے دیا. حتیٰ کہ بتوں کو خدا سمجھنے لگا، حتیٰ کہ شراب کو شربت شہد سمجھنے لگا، حتیٰ کہ سود کو حلال نفع سمجھنے لگا، کہ غیر کو اپنی اصل قرار دیا. اب آئیے، یہاں تک تو بات تھی انسان کے موضوع کے بارے میں. اب جو آیت چل رہی ہے اس کا جملہ مکمل تو کر لیں. ہم نے کل بات مکمل کی تھی فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. خدا کہتا ہے ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے. ہدایت کی قسمیں ہیں. ایک ہدایت ہے فطری عمومی ہدایت جو سب کے اندر پائی جاتی ہے. پتھر میں بھی ہے، حشر جتنے بھی حشرات الارض سب کے اندر ہے، اور حشرات الارض کے علاوہ پرندگان میں بھی ہے، حیوانات میں بھی، انسان میں بھی ہے. فطری ہدایت یہ الگ چیز ہے. اس کے علاوہ ہدایت کی دو قسمیں، ایک ہدایت ارات الطریق اور ایک ہدایت ایصال الی المطلوب. میں نے آپ سے پوچھا کہ بھئی مسجد امام حسین علیہ السلام کہاں پر ہے؟ ام خنور میں. آپ نے کہا یہ میپ ہے اس کا، یوں جائیے، یوں جائیے، یوں جائیے، یوں جائیے، پہنچ جائیے گا. اب جتنے موڑ آپ نے مجھے دکھائے، اتنے موڑ سمجھ میں آئے تو کیا بات ہے، میں پہنچ جاؤں گا. اراۃ الطریق، راستہ دکھا دینا. اب پہنچ گیا تو اس میں کچھ آپ کا کمال، کچھ میرا کمال ہے. اور نہیں پہنچا تو آپ کا کمال تو ہے، میرا کمال نہیں ہے. اس لیے کہ راستہ دکھانا اور ہے. ایک مرتبہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی، نہیں مول صاحب آپ کہاں جائیں گے نقشے کو دیکھ کر، آئیے ہم آپ کو لیے چلتے. اور آپ ساتھ ساتھ لے کے چلے. ایک جگہ ٹریفک جام تھا، سگنل بند تھا، راستہ مڑ گیا تھا. اگر میں نقشے پر چلتا کہاں پہنچتا؟ آپ کو معلوم تھا کہ راستہ اگر بند ہو تو یہاں کے بجائے وہاں سے نکلنا ہے. اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر. راستہ تو معلوم ہے نا. یہ راستہ بند ہے، روزے میں بیمار ہو گئے تو فدیے کا راستہ موجود ہے. تو پروردگار نے ہدایت کی دو قسمیں قرار دی. ایک ہدایت وہ جو اراۃ الطریق، راستہ دکھانا،
اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، بندے کا ہاتھ تھام کر اسے مطلوب تک پہنچا دینا۔ انا ہدیناہ السبیل، یہاں پر ایصال الی المطلوب نہیں ہے، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے۔ اما شاکرن، اب چاہے راستے پر چل کر شاکر بنیے۔ شاکر کا مطلب کیا ہے؟ شاکر کا مطلب شکر نعمت کرنے والا۔ شکر نعمت کیا ہے؟ شکر نعمت یہ کہ میں اس نعمت کو ظاہر کروں منعم کی طرف رغبت دیتے ہوئے۔ کیا مطلب؟ اگر میں آپ سے پوچھوں بھائی ماشاءاللہ آپ نے بڑا عمدہ لباس پہنا ہوا ہے، میں آپ سے پوچھوں ماشاءاللہ آپ نے آج تو افطاری میں بڑا اچھا سامان بھیجا، ویسے تو کھجور جو ہے بہت عمدہ ہے ماشاءاللہ جو آپ نے کھلائی ہے، اب آپ کہیں ھذا من عند اللہ، یہ تو پروردگار نے مجھے دی ہے، آپ نعمت کو منعم کی طرف متوجہ کروائیں، یہ شاکر ہے۔ اور کافر کا مطلب وہ کافر نہیں کہ جو کافر مذہب ہے، جو کافر عقیدہ توحید ہے، یہاں مراد وہ نہیں ہے، کیونکہ شاکر کے مقابلے پہ کافر ہے۔ راستہ بتا دیا، شاکر بنو یا کافر بنو، راستے پہ چل کے پھر خدا کو پہچان لو، شاکر ہو جاؤ گے، اور راستے پہ چل کے خدا کو بھول جاؤ، کافر ہو جاؤ گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے میں نے کہا نہیں صاحب یہ تو میں نے خود کمایا ہے، یہ کہاں سے لائے پیسہ؟ خیر آج کل تو پیسے کا حساب دینا پڑ رہا ہے کہ پاکستان سے باہر کیسے گیا اور اندر کیسے آیا۔ اب دو افراد کا حساب کتاب ہو رہا ہے، یہاں کا حساب سمجھ میں آ جائے تو پھر وہاں کے حساب کو بھی انسان یاد کر لے کہ اگر کبھی واقعاً کوئی حساب لینے والا حساب لینے کھڑا ہو جائے تو بچے کی گاڑی اتنی قیمتی کہاں سے آئی۔ اس لیے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن، جب نعمت کو آپ پائیے تو نعمت کے دینے والے کا اظہار کیجئے کہ یہ مجھے خدا نے دی ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ مجھے خدا نے دی ہے، آپ نے کہا یہ میں نے خود کمائی ہے، تو آپ کافر ہیں۔ کافر وہ والے نہیں، صلوات پڑھے محمد والے۔ کافر با ایمانہ کہ جو شاکر کے مقابل واقع ہو۔ شاکر کون؟ جو نعمت کو منعم کی طرف پلٹائے، اس نے دیے مجھے، الحمدللہ بڑا عمدہ مکان دیا، بہترین گاڑی دی ہے، عمدہ مکان اللہ نے دیا ہے، شاکر ہو گیا۔ یعنی یہ کہنا کہ شکر الحمدللہ یہ الگ کیفیت ہے، یہاں مراد کیا ہے؟ شاکر ظاہر کرنے والا، نعمت کو نعمت دینے والے کی نسبت سے ظاہر کرنے والا، اور اس نسبت کو چھپانے والا کون ہے؟ کافر۔ اب آئیے چلیے، خدا نے بڑی نعمت دی مجھے اور آپ کو، اس لیے ہم ہر مجلس میں آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نعمت اللہ نے دی، اور آج جس نعمت کا تذکرہ ہے وہ عظیم شخصیت ایک ایسے امام کی والدہ محترمہ ہیں جن امام کی نسبت میں نے بیان کی ایک امام کے بارے میں کل کہ 5ویں امام کی والدہ کون، آج 6ٹھے امام کی والدہ ہیں۔ بس اتنا کافی ہے کہ ویسے تو ہم سب کے سب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، مگر جو غیر سادات ہیں وہ اپنے آپ کو کاظمی نہیں کہہ سکتے، جو غیر سادات ہیں وہ اپنے آپ کو موسوی نہیں کہہ سکتے، جو غیر سادات ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے تقوی، نہیں کہہ سکتے نقوی، لیکن سب کے سب اہل بیت کے ماننے والے جب فقہ جعفریہ پہ عمل کر رہے ہوں تو اپنے آپ کو جعفری تو کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک لفظ ایسا آتا ہے جہاں لفظ شیخ اور سید نکل جاتا ہے، سب جعفری، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو اس امام کی والدہ کون ہے؟ جب امام ایسے تو امام کی والدہ کیسی ہوں گی؟ امام اپنی مادر مہربان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، امی میری ماں، کانت ممن آمنت و ایقنت و احسنت واللہ یحب المحسنین،
امام فرماتے ہیں میری مادر مہربان ان خواتین میں سے ان خواتین کے گروہ میں شامل کہ جو ایمان کی منزل پر، یقین کی منزل پر اور احسان کی منزل پر فائز ہے۔ یہ کون شخصیت ہے؟ وہی شخصیت ہیں جو خانہ خدا بیت اللہ الحرام کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس پہنچی ہیں تو اپنے بائیں ہاتھ سے حجر اسود کو استلام کر رہی ہیں، بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ سے۔ تو کسی ایسے ہی سر پھرے ہوئے مذہبی شخص نے، جیسے آج کل بہت سے مل جائیں گے آپ کو، یہ کہہ دیا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، سیدھے ہاتھ سے استلام کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا ہمیں تمہارے علم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تفصیل میں جاؤں تو بات بہت آگے بڑھ جائے، خالی ایک جملہ کہتا ہوں، مومن کے دونوں ہاتھ سیدھے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ مومن کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور منافق کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں۔ جو الٹے راستے پہ چلے گا اس کا کون سا ہاتھ سیدھا ہوگا؟ جو سیدھے راستے پہ چلے اس کا کون سا ہاتھ الٹا ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ الٹے ہاتھ سے عبادت کے مسائل وہ الگ موضوعات میں جائیں گے۔ فی الحال جناب ام فروا، ام فروا آپ کا اصل اسم گرامی نہیں ہے، اصل اسم گرامی آپ کا فاطمہ ہے، اور فاطمہ کی کنیت یا لقب مشہور ہوا ام فروا کے نام سے۔ ام فروا، فروا کے معنی کیا ہے؟ کبھی کبھار تو ہم نام رکھ لیتے ہیں بغیر مطلب جانے ہوئے، لیکن اب میں لسان العرب کی بات کروں کہ ابن منظور کیا کہتے ہیں، یا تریحی کی بات کروں کہ اس نے لغات میں کیا لکھا ہے، خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ فروا کہتے ہیں ایک ایسی کیفیت کو یا ایسے لباس کو، لباس کے حصے کو جس سے سر کے بال چھپائے جاتے ہوں، یعنی حجاب کی وہ کیفیت کو فروا کہتے ہیں جو سر کے بالوں کو چھپا لے۔ اب اسے ٹوپی کہیے مردوں کے لیے، یا رومال کہیے مردوں کے لیے، مقنا یا نقاب کہیے خواتین کے لیے۔ تو اصلاً یہ فروا اور ام فروا، ام فروا کا مطلب فروا کی ماں نہیں، بلکہ وہ شخصیت جس نے حجاب سے اتنی محبت کی کہ اس کا لقب ہی حجاب کی ماں پڑ گیا۔ اس لیے آپ کا اصل اسم گرامی لوگوں کو یاد بہت کم، فاطمہ۔ فاطمہ نے ام فروا کس کی بیٹی ہیں؟ جناب قاسم کی بیٹی ہیں۔ قاسم کون؟ قاسم ان 7 افراد میں شامل ہیں کہ جو امام سید سجاد علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہیں۔ مجھے پورا احساس ہے کہ آپ تھک چکے ہیں صلوات پڑھتے پڑھتے، بہت پڑھ لی ہے۔ 5 منٹ بس، رحمت ختم ہو رہی ہے، رحمت مسلسل ہے۔ لیکن تو اب یہ 7 افراد، ان 7 میں سے ایک قاسم۔ قاسم کون؟ قاسم محمد کے بیٹے۔ محمد کون؟ ابو بکر کے بیٹے، یہ اسما کی اولاد، اور اسما کے بیٹے محمد اور مولائے متقیان کی یہاں پرورش، اور اس کے بعد محمد کی اولاد کس سے ہوئی؟ جناب شہر بانو کی بہن جناب کیہان بانو سے، اور نام کیا ہوا؟ قاسم۔ قاسم محمد کے بیٹے، اور قاسم کی شادی اسما سے ہوئی۔ اسما کون؟ اسما عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی، یعنی ان کے چچا زاد سے رشتہ قائم ہوا۔ محمد کا نکاح کس سے ہوا؟ قاسم کا کس سے نکاح ہوا؟ اسما سے۔ محمد کا ہوا شہر بانو کی بہن سے۔ اور یہاں ان 2 کے ملاقات کے بعد خدا نے ایک ایسی نعمت عطا کی جسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ فاطمہ نہیں، ام فروا۔ ان کی 2 بیٹیاں، ایک کا نام ام حکیم ہے اور ایک کا نام ام فروا ہے۔ ام حکیم وہ خاتون ہیں، خالی اشارہ کرتے ہوئے، کہ جن کا نکاح اسحاق عریضی سے ہوا۔ اسحاق عریضی اور ام حکیم کی اولادوں میں بعد میں آگے چل کر حضرت ابو ہاشم جعفری 10ویں امام کے صحابی، ان کا نام آپ نے بہت سنا ہے، ان کی اولاد سے۔ اور یہاں ام فروا امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ محترمہ۔
اور امام کی یہ والدہ کا مقام کتنا بلند، ابھی آپ نے سن لیا بچپنا کیسے گزرا۔ ماں اسما ہیں، خدمت خانوادے اہل بیت میں جاتی ہیں، تربیت ایسی حاصل کی ہے کہ محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت آپ کے دل میں بڑی مضبوط ہے، اسما کے دل میں۔ اسما اور جناب قاسم فقیہ بھی اور عالم بھی اور امام کے صحابی بھی۔ جب رشتہ قائم کیا گیا، رشتہ کس نے بھیجا؟ رشتہ لے کر جناب ام عبداللہ گئی ہیں۔ ام عبداللہ کون؟ جناب فاطمہ۔ فاطمہ کون؟ امام مجتبیٰ کی بیٹی، یعنی کہ 5ویں امام کی والدہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر یہاں پر گئیں، اور رشتہ جب پہنچایا گیا تو پورا خانوادہ، الفاظ کیا جناب قاسم کے، قاسم کہتے ہیں کہ میرے اور گھر کے تمام لوگ آپ کے ہی دستے کرم میں ہیں، ہمارے فیصلوں کا پورا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر بھی آپ نے اپنے گھر میں اس خبر کو جب پہنچایا تو اسما بھی خوش، خود فاطمہ بھی خوش، ام فروا، خود قاسم بھی خوش، شکر خدا ادا کر رہے تھے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا رشتہ آیا ہوا۔ جیسے اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں، کبھی ٹائم نکال کے امام کی ماں کو بھی یاد کریں نا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا توسل آپ ائمہ اطہار سے کرتے ہیں، کم از کم تھوڑا توسل ان کی امہات سے بھی کیا کیجئے، کہ ان کی مائیں خود اپنے مقام پر مقام توسل ہیں۔ جناب فاطمہ کا تذکرہ، یہ ام فروا اور چھٹے امام کی آمد کے بعد ایک زمانہ آپ نے گزارا اپنے فرزند کے ساتھ، اپنے شوہر نامدار کے ساتھ۔ اور جب آپ کے شوہر نامدار شہید کر دیے گئے، یعنی 5ویں امام شہید کر دیے گئے، تو 5ویں امام کی شہادت کے بعد جناب ام فروا بعد میں انتقال کرتی، اور اس حد تک انتقال پر غم منایا گیا کہ چھٹے امام نے مجلس عزا منعقد کی اپنی ماں کے غم میں، اور پرسہ و تعزیت کے لیے خاندان بھر کے لوگ جمع ہوئے تھے۔ لیکن عزیزو، ایک طرف یہ غم ہے کہ جو امام کی والدہ کو تعزیت پیش کی جا رہی ہے، ہائے میرا مولا اپنی ماں کے جنازے پر غم گسار ہوں گے، جنت البقیع میں اپنے شوہر نامدار کی قبر کو آج دیکھتی ہوں گی، جناب ام فروا محمد باقر کی ٹوٹی ہوئی قبر کو دیکھتی ہوں گی۔ ہائے خود ام فروا جنت البقیع میں دفن کی گئی، مگر قبر کا نشان نہیں معلوم۔ مجھے کربلا کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا جنازہ تھا جسے امام نے دفنایا تھا، اور جب ظالموں نے شہیدوں کے سر کاٹ کاٹ کے نو کے سنا پہ بلند کیے جا رہے تھے، ہر قبیلے کو ایک سر مل رہا تھا، تو ایک مرتبہ ایک قبیلہ سر سے محروم رہ گیا تھا۔ کسی ظالم نے عجیب مشورہ دیا کہ اس کے لیے کیا کیا جائے، کہ حسین ایک بچے کو لے کر آئے تھے، ارے اس کے سر کو کاٹ کے بلند کیا جائے، کہاں ہے بچے کی لاش؟ کتنی قبریں چھپائی جائیں، کتنی قبروں کا ماتم کیا جائے۔ وہاں غربتا نیزہ مارتے ہوئے نرم زمین میں چلے، ایک مرتبہ پشت خیمہ پر جو نیزہ مارا گیا، ارے شہزادے کی لاش قبر مبارک سے باہر آ گئی، بچے کا سر کاٹا گیا، نو کے سینہ پر سوار کے۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار واسطہ جناب ام فروا کا، واسطہ مادر امام صادق کا، پروردگار جنت البقیع میں، یہاں تو رات کے اندھیرے میں لائٹ کا انتظام ہے، مگر وہاں اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ پروردگار وہ مقام مقدس کے جہاں 4 معصومین کی قبور موجود ہیں، پروردگار وہاں کوئی قریب جائے تو اسے روک دیا جاتا۔ پروردگار اب بقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جناب ام فروا مادر امام صادق کا واسطہ کہ ہمارے والدین پہ اپنا رحم و کرم فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین ابھی حیات ہیں ان کا سایہ ان کی اولاد پر قائم و دائم فرما۔
بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا بھر میں جہاں کہیں مولا کے ماننے والے آباد ہیں ان تمام کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام اہل باطل کو نیست و نابود فرما دے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ہمارے مرحومین کو امام علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ آج کی افطار کا انتظام جن مومنین کی طرف سے تھا ان کے مرحومین کے لیے، خاص طور سے مرحومہ فاطمہ بائی بھوجانی فیملی کے تمام مرحومین، لیلانی فیملی کے تمام مرحومین اور تمام ارواح مومنین و مومنات و شہداء ملت کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین۔